You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان کچھ نمازوں کی فضیلت کے حوالے سے ہے، تو اس میں سب سے پہلے صبح کی نماز اور نماز عصر کے حوالے سے ان کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور عصر کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ گارنٹی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے نمازیں ادا کی۔ فرمایا وہ ایک نماز فجر ہے اور ایک نماز عصر ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے نا کہ اللہ کی حفاظت کیسی ہوگی، تو صحابہ کرام کو جواب یہ حضور نے بتایا، اللہ کی حفاظت ایسی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ان سے کوئی حساب نہیں لینا، یہ میری حفاظت میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تمہارے اندر رات گزاری ہو وہ اوپر جاتے ہیں، یعنی وہ فجر میں جمع ہوتے ہیں، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ اب فرشتوں نے تو گواہی دینی ہوتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم اس حالت میں چھوڑ کے آئے، وہ تو نماز ادا کر رہے تھے۔ اب گارنٹی ہے فرشتوں کی، تو اللہ وحدہ لم یزل یہ جب سنیں گے تو ارشاد ہوگا کہ جنہیں تم نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہو گواہ رہنا میں ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ ہمیں صبح کی نماز بڑی مشکل لگتی ہے، اور اگر کسی سے پوچھو کہتے ہیں گھر میں تو پڑھ لیتے ہیں، تو حضور نے واضح فرمایا کہ مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو، جوانوں کو لے کر گھروں کو آگ لگا دوں جا کر۔ لیکن ہمارے پاس ایک اتھینٹک بہانہ موجود ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا بہانہ ہو۔ صحابہ کرام میں سے ایک نابینا صحابی تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ آقا نابینا ہوں، بارش جب زیادہ ہو جاتی ہے کیچڑ کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتا، تو سوچا یہ تھا کہ حضور کچھ اجازت دے دیں گے، کوئی حل نکل آئے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خشک سالی ہو، دھوپ ہو، ایک رسی مسجد سے لے کر گھر تک باندھ لیا کرو، جب کیچڑ ہو بارش ہو تو اسے پکڑ کر بارش میں بھی مسجد آیا کرو۔ یہ ان کا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں ویسا ایمان عطا فرما، تو ویسا ایمان آپ دعا کریں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ کہتے ہیں جو شخص صبح فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، نماز فجر ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، وہ ناپاکی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ فجر کی صحابہ کہتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں نہیں نہ آتا تھا، ہم اس کے بارے میں برا گمان کیا کرتے تھے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ آج کل ہمارا ترازو جو ہے، جو معیار ہے لوگوں کو اچھا برا گردانے کا، وہ ہے جس نے آپ کو اچھے طریقے سے سلام کیا وہی اچھا ہے، جو چلا گیا تو کہتے ہیں یہ تو کاغذوں میں فیل ہے جی، اسے تو ملنے جلنے کا ہی نہیں پتا۔ نہیں، صحابہ کے پاس جو معیار تھا، جو ترازو تھا، کہتے ہیں نماز فجر میں کوئی نہیں آتا، ہم کہتے تھے یہ اچھا انسان نہیں ہے، جو نماز عشاء میں نہیں آتا ہم کہتے ہیں اچھا انسان نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ
جو فجر اور نماز عصر میں آ جاتا تھا تو ہم اس کی ایمان کی گواہی دیا کرتے تھے، اور ہم نہ اسے ایمان کی کسوٹی پر رکھا کرتے تھے کہ کتنا خوبصورت ایمان ہے کہ فجر میں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تب بھی جا کر وہ کہیں گے مالک اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ عصر میں جب آئیں گے فرشتے تو سوال ہوگا فرشتوں شام کے وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ یہی کہیں گے مالک شام کے وقت بھی تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ صبح اور شام فرشتوں کی فہرست میں آ جائے کہ عبادت میں شمار ہے تو وحدہ لم یزل اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز جو ہے ان میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اسپیشل جو فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا